محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کے سامنے جو واقعہ عرض کرنے لگا ہوں اس کے اندر ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک راتوں کو چھپ کر قرآن کریم کیسے سنتے تھے اور کس طریقے سے قرآن کے حق ہونے کا انہوں نے اقرار کیا لیکن ایمان پھر بھی قبول نہیں کیا، تو یہ ذرا تفصیل سے سنیے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ کے اندر امام بہقی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ ابو سفیان، ابو جہل اور اخنس بن شریک تینوں اپنے گھروں سے نکلے چھپ چھپ کر، اس لیے کہ چھپ کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے ہوئے قرآن کریم کو سن لیں۔ چنانچہ یہ چھپ کر مختلف جگہوں پر، کونوں کے اندر، گوشوں کے اندر لگ کر بیٹھ گئے تاکہ قرآن سنیں۔ ساری رات قرآن سنتے رہے۔ جب فجر ہوئی تو واپس ہوئے۔ اتفاقاً راستے کے اندر تینوں مل گئے۔ ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہاں بھائی کہاں سے آ رہے؟ تو سب نے کہا، ایک دوسرے کو وجہ بتا دی کہ ہم تو قرآن سننے کے لیے نکلے تھے۔ جب سب نے یہی بات کہی کہ میں تو قرآن سننے نکلا تھا، دوسرے نے کہا میں بھی قرآن سننے نکلا تھا، تیسرے نے کہا میں بھی قرآن سننے کے لیے نکلا تھا، تو اب تینوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ چھپ چھپ کر قرآن سنتے ہیں تو عوام کے اندر ہماری بدنامی ہوگی اور بہت سارے لوگ یہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، لہذا آئندہ یہ حرکت کوئی نہ کرے۔ واپس چلے گئے۔ اگلی رات ہوئی تو تینوں کے دل کے اندر پھر قرآن کریم کو سننے کی تڑپ پیدا ہوئی۔ اس کی لذت نے ان کو پھر مجبور کر دیا کہ یہ قرآن سنیں، اور یہ تینوں اپنے گھروں سے نکلے اور چھپتے چھپاتے کونوں کے اندر، گوشوں کے اندر آ کر بیٹھ کر قرآن سننے لگے۔ ساری رات سنتے رہے۔ جب رات گزر گئی، صبح ہوئی تو پھر یہ گھروں کو پلٹے تو اتفاقاً پھر ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا ہاں بھائی کہاں سے آ رہے؟ ایک سے پوچھا کہ میں تو یار قرآن سن کر آ رہا۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے بھی کہا میں قرآن سن کر آ رہا۔ تیسرے سے پوچھا، وہ بھی کہنے لگا میں بھی قرآن سن کر آ رہا۔ تو پھر تینوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی اور آئندہ نہ آنے کا ایک دوسرے کو کہہ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب آگے تیسری رات پھر آ گئی۔ تینوں کے دل کے اندر قرآن کریم کی سچائی اور حقانیت اور اس کی محبت نے پھر ڈیرے ڈال لیے اور قرآن کریم نے مجبور کر دیے ان تینوں کو سننے کے لیے، تو یہ اپنے گھروں سے نکلے۔ نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپتے چھپاتے قریب پہنچے اور قرآن سننے لگے۔ جب رات بیت گئی، صبح ہوئی تو یہ پھر اپنے گھروں کو واپس ہوئے۔ اب تینوں کی اتفاقاً پھر ملاقات ہو گئی۔ اب اس ملاقات کے بعد تینوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، پوچھتے ہیں ہاں بھی کہاں سے آ رہے؟ ایک کہنے لگا میں تو قرآن سن کر آ رہا ہوں، دوسرا کہنے لگا میں بھی قرآن سننے گیا تھا، تیسرا کہنے لگا میں بھی قرآن سننے گیا تھا۔ اب تینوں نے ایک دوسرے کو ملامت بھی کی اور مل کر معاہدہ کیا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ہم میں سے کوئی بھی قرآن سننے کے لیے نہیں آئے۔ اور پھر انہوں نے اس عہد کی پاسداری بھی کی ہے۔ بعد کے اندر چھپ کر یہ پھر قرآن سننے کے لیے نہیں آئے۔ لیکن اگلی بات یہ کہ جس وقت رات گزری، دن کے وقت اخنس بن شریک اپنی لاٹھی کو اٹھا کر سب سے پہلے ابو سفیان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا بتلاؤ اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ کیا یہ کسی انسان کا کلام ہے، کسی جن کا کلام ہے، کسی کاہن کا کلام ہے یا کسی جادوگر کا کلام؟ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے دبے لفظوں کے اندر قرآن کریم کی حقانیت کا اقرار کیا۔ کس نے؟ ابو سفیان نے۔ تو اخنس بن شریک کہنے لگا کہ بخدا میری بھی یہی رائے ہے کہ یہ قرآن کریم حق ہے، یہ سچ ہے
اور یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام ہونے کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور کسی قسم کے شبہوں کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ الماریوں کے اندر سجا کر رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ تویز صرف بنانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ آیا ہے کہ اس قرآن کریم کو پڑھا جائے، پڑھ کر سمجھا جائے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، اور پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ یہ عمل کے لیے آیا ہے، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا۔ حق تعالی شان قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس چینل حکم اسلام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔